صفحہ نمبر 105 ہی جاری ہے تقسیم بنگال یعنی پارٹیشن آف بنگال۔ اردو ہندی تنازع کے بعد برصغیر کے مسلمانوں کو ایک اور بڑی مصیبت کا سامنا کرنا پڑا، وہ ہندوؤں کی طرف سے تقسیم بنگال کی مخالفت تھا۔ اس واقعے سے ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اردو ہندی تنازع نے جو خلیج پیدا کی تھی وہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی چلی گئی۔ تقسیم بنگال کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، پرانا مسئلہ۔ بنگال ایک بہت بڑا صوبہ تھا، اس میں بنگال، بہار، اڑیسہ، آسام اور اودھ شامل تھے۔ صفحہ نمبر 106۔ اس وجہ سے اس کی انتظامی حالت درست نہ تھی جس کا احساس انگریزوں کو تھا۔ 1853 میں چارلس گرانٹ نے بنگال کو 2 حصوں میں بانٹ دینے کی تجویز پیش کی۔ اگلے برس لارڈ ڈلہوزی نے برطانوی حکام سے اس بات کی شکایت کی کہ بنگال کے لیفٹیننٹ گورنر پر بہت زیادہ بوجھ پڑا ہوا ہے، اسے ذرا ہلکا کرنا چاہیے۔ 1866 میں اڑیسہ میں قحط پڑ گیا۔ حکومت نے قحط کے اسباب معلوم کرنے کے لیے ایک کمیشن تشکیل دیا۔ اس نے حکومت سے سفارش کی بنگال بہت وسیع صوبہ ہے، اسے تقسیم کر دیا جائے تاکہ آئندہ مقامی سطح پر اس صورتحال سے نپٹا جا سکے۔ اس طرح پہلی تجویز کے بعد 15 برس بعد یعنی 1868 میں دوسری مرتبہ صوبے کا رقبہ کم کرنے کی تجویز کی گئی۔ 1872 میں لیفٹیننٹ گورنر نے اپنی رپورٹ میں لکھا کہ بنگال اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کا انتظام چلانا ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ 1865 میں شمال مغربی صوبہ تشکیل پایا جو 1901 میں یو پی کہلایا۔ 1874 میں آسام کو الگ چیف کمشنری کا درجہ دے دیا گیا۔ اس میں 3 بنگالی زبان بولنے والے ضلع شامل تھے۔ 1892 میں لوشائی کا پہاڑی علاقہ بھی آسام میں شامل کر دیا گیا۔ بنگالی زبان بولنے والے علاقوں کو آسام میں ملانے پر کسی طرف سے کوئی احتجاج نہ کیا گیا، بس صوبے کی تقسیم کی تجویز ایک عرصے سے چل رہی تھی۔ نمبر 2، وسیع رقبہ۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اتنے بڑے علاقے کو علیحدہ کرنے کے باوجود بنگال بہت بڑا صوبہ تھا۔ اس کا رقبہ 1,89,000 مربع میل اور آبادی 8 کروڑ تھی۔ علاقے کی سالانہ آمدنی 7.5 کروڑ روپیہ تھی۔ برصغیر کا کوئی اور صوبہ اس قدر بڑا نہ تھا۔ ذرائع آمد و رفت کی صورتحال نے مسئلہ کو اور پیچیدہ بنا دیا تھا۔ اس کے نظم و نسق کو ایک لیفٹیننٹ کے ماتحت خوش انتظامی سے چلانا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن تھا۔ اس وجہ سے صوبے کی انتظامی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی اور دور دراز کے علاقوں میں حکومت کا کنٹرول کمزور تھا۔ 3، مغربی بنگال کی ترقی۔ مغربی بنگال میں ہندوؤں کی اکثریت تھی۔ کلکتہ وہیں واقع تھا اور نہ صرف بنگال بلکہ پورے ملک کا دارالحکومت تھا۔ اس کے انتظامی مسائل بے حد پیچیدہ تھے۔ صوبائی اور مرکزی حکومتوں کی ساری توجہ کلکتہ پر لگی رہتی تھی۔ صفحہ نمبر 107۔ مغربی بنگال میں ریلوں اور سڑکوں کا جال پھیلتا جا رہا تھا۔ وہاں اسکولوں، کالج اور یونیورسٹی کا قیام موجود تھا۔ وہاں اسکول، کالج اور یونیورسٹی موجود تھی۔ ہندوؤں کو میں تعلیم کی شرح بہت زیادہ تھی۔ کلکتہ کی تجارتی منڈی اور صحافت ان کے ہاتھ میں تھی۔ ہندو وکیل ہی عدالتوں میں مقدمے لڑتے تھے۔ سرکاری دفاتر میں ہندوؤں کا غلبہ تھا، بلکہ یو پی اور پنجاب میں ریلوے کے محکمے میں ہندو بنگالی کلرک بکثرت موجود تھے۔ ملازمتوں میں ہندو اجارہ داری کی وجہ سے حکومت صوبے کی ترقی کے لیے جو روپیہ فراہم کرتی تھی اور تمام کا تمام کلکتہ اور مغربی بنگال پر خرچ کر دیا جاتا تھا۔ رفائی فنڈ بھی اسی طرح لگا دیا جاتا تھا۔ صوبہ کی تمام درآمدی اور برآمدی تجارت کلکتہ کی بندرگاہ کے ذریعہ ہوتی تھی۔ آسام کی ضروریات بھی کلکتہ کی بندرگاہ پوری کرتے تھی۔ مغربی بنگال میں صنعتی ترقی ہو رہی تھی۔ کارخانوں میں ہندو مزدور کام کرتے تھے۔ مختصر یہ کہ مغربی بنگال ترقی اور خوشحالی کی دولت سے مالا مال تھا۔ 4، مشرقی بنگال کی حالت۔ مشرقی بنگال پسماندہ تھا۔ وہاں آبادی میں مسلمانوں کی بھاری اکثریت تھی۔ تمام علاقے میں بدنظمی اور لاقانونیت پھیلی ہوئی تھی۔ جرائم اور جہالت زوروں پر تھی۔ غربت کی وجہ سے لوگ حصول تعلیم سے محروم تھے۔ بے روزگاری عام تھی۔ بڑی بڑی زمینداریاں ہندوؤں کے پاس تھیں۔ مسلمان کسان اور روٹی کے محتاج تھے۔ زمینداروں کا حکومت پر بڑا اثر و رسوخ تھا۔ 2 سال کا زیادہ حصہ کلکتہ میں گزارتے تھے۔ کسانوں کی ان کو پرواہ نہ تھی۔ ان کی اپنی عدالتیں اور جیل خانے بھی تھے۔ مجرم زیادہ تر مسلمان کسان ہوتے جو ان کے غصے کا نشانہ بنتے تھے۔ ان کے کارندے زمیندار کا حصہ بڑی سختی کے ساتھ وصول کرتے۔ ہندو زمیندار مذہبی تہواروں اور بیٹے بیٹیوں کی شادی بیاہ کے موقع پر مسلمان کسانوں سے نذرانے کی رقمیں وصول کرتے تھے۔ الغرض مشرقی بنگال میں بدامنی اور استحصال کا راج تھا۔
علاقے میں سڑکوں اور ریلوں کا نام و نشان نہ تھا، دریاؤں کی سرزمین میں پل موجود نہ تھے۔ ڈھاکہ سے مشرقی بنگال کے دوسرے مقامات پر جانے کے لیے پہلے کلکتہ آنا ضروری تھا۔ صوبے کی وسعت اور ذرائع آمد و رفت میں دشواریوں کی وجہ سے صوبائی گورنر اپنے پورے 5 سالہ دور حکومت میں صرف ایک مرتبہ چٹاگانگ اور ڈھاکہ کا دورہ کر پاتا تھا۔ مشرقی بنگال کے ساحلی علاقوں میں آئے دن سمندری طوفان آتے رہتے تھے، قحط بھی پڑ جاتا تھا اور متاثرین کو ہر وقت امداد پہنچانے میں دشواری پیدا ہوتی تھی۔ یہ علاقہ گزشتہ 150 برس سے حکومت کی توجہ سے محروم تھا اور ایک طرح سے سرزمین بے آئین تھا۔ صفحہ نمبر 108 سرکاری افسر وہاں جانے سے گھبراتے تھے۔ صفحہ نمبر 108 اور جو افسر یہاں بھیجے جاتے وہ اس کو سزا سمجھتے، ان کی بڑی خواہش یہاں سے تبادلہ کی ہوتی تھی۔ وہاں چٹاگانگ کی بندرگاہ بھی تھی مگر اس کی ترقی کا کسی کو خیال بھی نہ آتا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحمید لکھتے ہیں کہ حالات اس قدر خراب ہو گئے تھے کہ اگر کرزن نے تقسیم کی کوشش نہ کی ہوتی تو بھی اس کو زیادہ دیر تک ٹالا نہیں جا سکتا تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ مشرقی اضلاع کی علاقائی علیحدگی پر قابو پایا جائے، حکومت کو عوام سے زیادہ قریب لایا جائے اور نظم و نسق کے ڈھانچہ کی کارکردگی کو بہتر بنایا جائے۔ If had not been attempt by Curzon, it could not have been delayed much longer after him. It was essential to overcome the physical isolation of its eastern districts, to bring the government near to the people and to introduce greater efficiency in the machinery of administration. 4. اوڑیا زبان کا مسئلہ۔ اوڑیا زبان کا مسئلہ مرکزی حکومت کی توجہ بنگال کی تقسیم کی طرف دلانے کا ایک سبب بنا۔ اڑیسہ یعنی اوڑیا زبان بولنے والوں کا صوبہ بنگال کا ایک حصہ تھا، مگر اس کا ایک ضلع سنبل پور صوبہ سی پی میں شامل تھا جس کی دفتری زبان اوڑیا تھی، جبکہ صوبہ سی پی کی سرکاری زبان ہندی تھی۔ اس صورتحال سے صوبائی حکومت کو انتظامی دشواریوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اس کے گورنر ریوفریز نے 1901 میں تجویز کیا کہ یا تو سنبل پور کو بنگال میں شامل کر دیا جائے یا پورے اڑیسہ کو سی پی کا حصہ بنا دیا جائے۔ اس سوال پہ ایک برس تک بحث ہوتی رہی۔ مئی 1902 میں جب فائل کرزن کے پاس گئی تو اس نے لکھا کہ نظام حیدرآباد سے برابر کا علاقے ملنے والا ہے، اس کے ملنے کے بعد اس پر غور کیا جائے گا۔ ساتھ ہی اس نے بنگال کے غیر معمولی رقبہ کو زیر بحث لانے کو کہا۔ 5. آسام کے مسائل۔ آسام ایک چھوٹا سا صوبہ تھا، اس کا نظم و نسق چیف کمشنر چلاتا تھا، اس کی اپنی کوئی سول سروس نہ تھی۔ دوسرے صوبے کے افسروں کو ترقی دے کر عارضی طور پر آسام بھیجا جاتا، واپسی پر ان کو پہلی وری آسامی پر لگا دیا جاتا تھا۔ اس سے نہ صرف نظم و نسق پر برا اثر پڑتا تھا بلکہ افسر بھی ناخوش رہتے تھے۔ اس لیے سول سروس چاہتی تھی کہ آسام کے رقبہ میں اضافہ ہو، صوبہ کی اپنی سول سروس قائم ہو تاکہ اس کے ارکان کو ترقی کے بہتر مواقع ملیں۔ صفحہ نمبر 109۔ اس کے علاوہ ایک مسئلہ یہ تھا کہ آسام میں انگریزوں کے چائے کے باغات تھے، ذرائع آمد و رفت کی کمی، فاصلہ اور کلکتہ کی بندرگاہ پر زیادہ بوجھ کی وجہ سے چائے کی برآمدی تجارت میں رکاوٹ پڑتی تھی۔ مشرقی بنگال کی جوٹ بھی کلکتہ کے راستے سے باہر جاتی تھی۔ علاقے کے قریب ترین بندرگاہ چٹاگانگ تھی، اس لیے تجویز کیا گیا کہ چٹاگانگ اور مشرقی بنگال کے چند اضلاع کو بھی آسام سے ملا دیا جائے اور وہاں سے چٹاگانگ تک ایک ریلوے لائن بنا دی جائے تاکہ آسام کی تمام تجارت اس بندرگاہ سے ہوا کرے۔ صفحہ نمبر 109 ہی جاری ہے۔ اس تجویز کے حق میں اتنے وزنی اور جاندار دلائل دیے گئے کہ کرزن قائل ہو گیا۔ اس اسکیم کے حق میں سب سے بڑی دلیل یہ دی گئی کہ آسام کے ساتھ ملائے جانے والے علاقے کا نظم و نسق بہت خراب ہے اور یہ کہ مشرقی بنگال کو اعلیٰ حکام کی ذاتی توجہ کی فوری ضرورت ہے۔ اسکیم کی منظوری دے دی گئی۔ حالات کا بذات خود جائزہ لینے کرزن نے 1904 کے شروع میں مشرقی بنگال کا دورہ کیا۔ وہ اس نتیجہ پر پہنچا کہ تجویز نامناسب ہے، البتہ اگر مشرقی علاقے کو لیفٹیننٹ گورنر کا صوبہ بنا دیا جائے جہاں ایک الگ مجلس قانون ساز اور بورڈ آف ریونیو ہو تو اس کے کامیاب ہونے کا زیادہ امکان ہے۔ لہٰذا وسیع تر آسام کی اسکیم کو تبدیل کیا گیا۔ اس کے بعد کرزن کچھ عرصہ کے لیے انگلستان چلا گیا۔ اس کی غیر حاضری میں تقسیم بنگال کی اسکیم آگے بڑھی۔ نئے صوبے کی تشکیل۔ کرزن کی واپسی کے بعد فروری 1905 میں
جب فائل اس کے پاس پہنچی تو اس نے پورے صفحہ پر بڑے حروف میں تقسیم یعنی پارٹیشن لکھا۔ وزیر ہند کی منظوری حاصل کرنے کے بعد اس تجویز کو رائے عامہ معلوم کرنے کے لیے مشتہر کر دیا گیا۔ نئے صوبے کی تشکیل کے فیصلے کا اعلان 20 جولائی 1905 کو کیا گیا۔ نئے صوبے کا نام مشرقی بنگال اور آسام رکھا گیا۔ اس کا دارالحکومت ڈھاکہ کو بنایا گیا۔ اس کا رقبہ 1,06,000 مربع میل اور آبادی 3 کروڑ تھی۔ اس میں مسلمانوں کی آبادی 1,80,00,000 تھی۔ مغربی بنگال میں اڑیسہ اور بہار شامل تھے۔ اس کا رقبہ 1,42,000 مربع میل کے لگ بھگ تھا۔ آبادی 5,40,00,000 تھی، جس میں مسلمانوں کی تعداد صرف 90,00,000 تھی۔ ڈھاکہ میں ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور صوبائی قانون ساز اسمبلی قائم ہوئی اور مسٹر بی فیلر کو صوبے کا لیفٹیننٹ گورنر مقرر کیا گیا۔ نیا صوبہ 16 اکتوبر 1905 کو عالم وجود میں آ گیا۔ برصغیر کا وہ واحد بڑا صوبہ تھا جس میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمانوں کو اس قدر بھاری اکثریت حاصل تھی۔ اس صوبے کی تشکیل سے چائے اور پٹسن پیدا کرنے والے علاقے ایک حکومت کے زیر انتظام آ گئے۔ صفحہ نمبر 110۔ تقسیم پر مسلمانوں کا رد عمل یعنی مسلم ریئیکشن آن پارٹیشن۔ بنگال کی تقسیم مسلمانوں کے مطالبہ پر نہیں ہوئی تھی، بلکہ یہ ایک انتظامی سہولت کے لیے فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن چونکہ نئے بننے والے مشرقی صوبے میں مسلمانوں کی اکثریت تھی اور ان کے لیے یہ تقسیم فائدہ مند ثابت ہوئی اور اس سے مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس کی عام وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، جب ڈھاکہ کو دارالحکومت بنایا گیا تو پھر سیکریٹریٹ، ہائی کورٹ، بورڈ آف ریونیو اور دیگر دفاتر کا قیام عمل میں لایا گیا، جس سے مسلمانوں کے لیے سہولت پیدا ہوئی کہ اب انہیں انصاف ان کے دروازے پر ملے گا اور انصاف کے حصول کے لیے انہیں کلکتہ نہیں جانا پڑے گا۔ 2، تقسیم بنگال کے بعد ذرائع آمد و رفت کو بھی بڑے پیمانے پر ترقی دی گئی۔ رسل و رسائل کو بہتر بنایا گیا اور ترقیاتی امور پر بھی بہت زیادہ رقم خرچ کی گئی۔ 3، تقسیم بنگال کی بدولت غریب مسلمان کاشتکاروں کو ہندو ساہوکاروں، زمینداروں اور سیاستدانوں سے نجات مل گئی۔ عوام کے لیے سرکاری ملازمت کے دروازے کھل گئے۔ جب ترقیاتی کام شروع کیے گئے تو پھر روزگار کے مواقع پیدا ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ امن و امان کی صورتحال بھی بہتر ہوئی اور جرائم میں کمی آئی۔ 4، سر فلر جب اس نئے صوبے کا گورنر بنا تو اس نے عوام کی معاشی، معاشرتی اور تعلیمی حالت کو بہتر بنانے کے لیے انقلابی اقدامات کیے۔ علاقائی ترقی کے لیے بہت زیادہ فنڈز مختص کیے۔ ہندو زمیندار مسلمان مزاروں پر بہت زیادہ ظلم کرتے تھے۔ انہوں نے خود سے قانون بنا رکھے تھے۔ وہ مسلمان مزاروں سے ٹیکس لیتے تھے اور انہوں نے اپنی جیلیں بنا رکھی تھیں جہاں وہ خود سزائیں دیتے تھے۔ لیکن تقسیم بنگال سے ہندو کا یہ ظلم ختم ہو گیا اور غریب مسلمانوں کو پورا تحفظ ملا۔ 5، تعلیمی شعبہ میں بھی بہتری آئی۔ طلباء و طلبات کے لیے اسکول اور کالج کھولے گئے اور تعلیم پر بہت زیادہ فنڈز خرچ کیے گئے۔ اس طرح مشرقی بنگال کے عوام کو بھی تعلیمی سہولیات حاصل ہوئیں۔ جب مسلمانوں کو ہر طرف سے بہتری نظر آئی وہ اس تقسیم پر بہت خوش ہوئے۔ ان کا رد عمل مثبت اور حوصلہ افزا تھا، اس لیے مسلمانوں نے تقسیم کی حمایت کی اور حکومت کے اس اقدام کو درست گردانا۔ صفحہ نمبر 111۔ عزیز طلباء، یہ آڈیو ریکارڈنگ آپ کے لیے ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد کی طرف سے کی گئی۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد 2011 سے اپنی مدد آپ کے تحت صحت، تعلیم اور معاشی خود مختاری کے شعبوں میں بہتری کے لیے کوشاں ہے۔ ادارہ نے نہ صرف خیبر پختونخوا بلکہ ملک بھر کے نابینا طلباء کی تعلیمی مشکلات کو دور کرنے کے لیے ایف اے تا ایم اے ایم ایس سی کی نصابی کتب اور کورسز، جن میں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کورسز بھی شامل ہیں، وہ آڈیو ریکارڈنگ میں منتقل کرنے کا اہتمام کیا ہے تاکہ نابینا طلباء اعلیٰ تعلیم تک رسائی حاصل کر کے ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکیں۔ یہ تمام ریکارڈنگز ادارہ کی ویب سائٹ کے ذریعہ نابینا طلباء کو بالکل مفت فراہم کی جا رہی ہیں۔ ہیومینیٹیرین ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن ایبٹ آباد، ویب سائٹ HDORG.net، ای میل HDOATD@gmail.com، کانٹیکٹ نمبر 03459541-838 یعنی 0345 9541 838۔ صفحہ نمبر 111 ہی جاری ہے۔ ہندوؤں کا رد عمل یعنی ہندو ریئیکشن۔ جب تقسیم بنگال کے بارے میں سوچا جا رہا تھا تب ہی ہندوؤں نے اس تجویز کی مخالفت کرنا شروع کر دی تھی۔ ہندوؤں نے 1903 میں ہی اس تقسیم کے خلاف سرگرمیاں شروع کر دی تھیں۔
جب 1905 میں لارڈ کرزن نے اس منصوبے کو عملی شکل دی اور ایک الگ صوبہ وجود میں آ گیا تو ہندوؤں نے مخالفت کا عمل بہت تیز کر دیا۔ اس مخالفت کی چند اہم وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، ہندوؤں کا یہ خیال تھا کہ اس تقسیم سے ان کا آدھا کاروبار ختم ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر صحافیوں کو بھی اس تقسیم سے بہت افسوس ہوا کیونکہ ڈھاکہ سے الگ اخبار نکلنے لگے تھے۔ 2، ہندو وکلاء کو بھی یہ نظر آ رہا تھا کہ ڈھاکہ میں الگ ہائی کورٹ قائم ہونے جانے کی وجہ سے ان کی پریکٹس پر اس کا اثر پڑے گا۔ 3، ہندو سرمایہ کار اور زمیندار ویسے تو مغربی بنگال میں رہتے تھے لیکن ان کا زیادہ تر کاروبار مشرقی حصے میں تھا، اس طرح ان کے کاروبار متاثر ہونے کا خدشہ تھا۔ تقسیم بنگال سے کلکتہ کی بجائے کاروباری مراکز ڈھاکہ میں منتقل ہو گئے اور چٹاگانگ ایک معروف بندرگاہ بن گئی۔ 4، ہندوؤں کا بنگال پر مکمل قبضہ تھا، اس سے انہوں نے مسلمانوں پر غلبہ حاصل کیا ہوا تھا، لیکن نئے صوبے کی تشکیل ان کو بہت بری لگی کیونکہ اس سے مسلمانوں کی ترقی کے نئے دروازے کھل گئے تھے اور ہندوؤں کی اجارہ کسی حد تک کم ہو گئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ وہاں کے ہندو تاجر، صنعت کار، وکیل اور دوسرے طبقے اس تقسیم کے خلاف ہو گئے، بلکہ ہندو رہنماؤں نے تو یہاں تک کہا کہ انگریز نے اس قوم کے 2 ٹکڑے کر دیے ہیں اور یہ شورغل صرف ہندوؤں نے سیاسی، اقتصادی اور معاشرتی برتری کو قائم رکھنے کے لیے کیا ہے۔ سودیشی تحریک۔ تقسیم بنگال کا اعلان 16 اکتوبر 1905 کو کیا گیا، جس سے ہندوؤں نے اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر منایا۔ اس دن تمام کاروباری سرگرمیاں معطل رہیں اور مختلف مقامات پر جلسے اور جلوس نکالے گئے۔ اس مخالفانہ مہم میں بنگالی ہندوؤں کے اخبارات نے اہم کردار ادا کیا اور عوام کو ایک منظم تحریک چلانے کے لیے ذہنی طور پر تیار کیا گیا۔ صفحہ نمبر 112۔ انڈین نیشنل کانگریس جو برصغیر کی پہلی سیاسی جماعت تھی، اس کا قیام 1835 میں عمل میں آیا تھا۔ اس پر ہندوؤں کا مکمل غلبہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جماعت تقسیم بنگال کے خلاف سرگرم عمل رہی۔ اس کے ہر اجلاس میں اس تقسیم کے خلاف قراردادیں منظور کی جاتی تھیں۔ کانگریس ایک ملک گیر جماعت تھی، اس نے بنگالی ہندوؤں کی مدد کرنے کے لیے تحریک چلانے کا فیصلہ کیا۔ برصغیر میں اپنے کارکنوں کو تحریک میں شرکت کی دعوت دی۔ مزید برآں انگریز کو نیچا دکھانے کے لیے ہندو بنگالیوں نے سودیشی تحریک شروع کی۔ دعوت انہوں نے غیر ملکی اشیاء کا استعمال ترک کر دیا اور برصغیر کی مصنوعات استعمال کرنی شروع کر دیں۔ سودیشی تحریک کا یہ مقصد تھا کہ انگریزوں کی صنعتی اور تجارتی پالیسیوں کو بالکل ناکام بنا دیا جائے اور زر مبادلہ کو روکا جائے۔ جو انگریز کما رہے تھے، اس طرح انگریزوں کو بہت زیادہ نقصان ہونا شروع ہو گیا۔ ہنگامہ آرائی۔ ہندو بنگالیوں نے سرکاری تعلیمی اداروں کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا اور قومی تعلیمی اداروں کے قیام کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ حکومت کے تعلیمی اداروں کے طلباء نے ان کا بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا اور مطالبہ کیا کہ تقسیم بنگال کو ختم کر کے دونوں حصوں کو باہم ضم کر دیا جائے۔ بنگالی ہندوؤں کی تحریک جلسے اور جلوسوں سے شروع ہوئی، ہڑتالیں کی گئیں، لیکن جب سارے حربے ناکام ثابت ہوئے تو پھر دہشت گردی کا سہارا لیا گیا۔ ٹرینوں کو بموں سے اڑانے کی کوشش کی گئی، بینکوں کو لوٹا گیا، سرکاری عمارتوں کو آگ لگائی گئی، انگریزوں پر قاتلانہ حملے کیے گئے، ہندو مسلم فسادات شروع ہو گئے، اخبارات مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈا کرنے لگے۔ دہشت گردی۔ جب حکومت نے ہندوؤں کا مطالبہ نئے ماننے سے انکار کر دیا تو دہشت گردی شروع ہو گئی۔ 1904 میں روس اور جاپان کے درمیان لڑائی چھڑ گئی، جس میں روس کو بری طرح شکست ہوئی اور روسی فوجوں نے 1 جنوری 1905 کو جاپان کے سامنے ہتھیار ڈال دی۔ اس سے ہندوؤں کو بڑا حوصلہ ملا۔ انہوں نے مئی 1907 میں جنگ آزادی 1857 کی 50 سالہ سالگرہ منائی اور اس موقع پر ایک چھوٹی سی بغاوت پر برپا کرنے کی کوشش کی۔ انتہا پسند ہندوؤں نے خفیہ تنظیمیں بنائیں جہاں بم بنانے اور پستول چلانے کی تربیت دی جاتی۔ تقسیم کا بدلہ لینے اور انگریز افسروں کو خوفزدہ کرنے کے لیے ان کو بموں اور گولیوں کا نشانہ بنا دیا جاتا۔ تشدد کے واقعات میں بہت سے لوگ مارے گئے۔ صفحہ نمبر 113۔ بم کا نشانہ ایک ایسا انگریز اور اس کی بیوی بھی بنے جو تحریک کے حامی تھے۔ گورنر بنگال کی ریل کو پٹری سے اتارنے کی بار بار کوشش ہوئی۔ گورنر جنرل پر قاتلانہ حملہ ہوا۔ احمد آباد میں ایک چھوٹا سا لڑکا اس کی پارٹی پر بم پھینک کر غائب ہو گیا۔ نئے گورنر جنرل منٹو کی بیٹی کی شادی کے موقع پر بم پھٹا جس سے بہت سے لوگ مارے گئے۔ جب کوئی انتہا پسند پکڑا جاتا، ہندو وکیل بلا محافظہ اس کے مقدمے کی پیروی کرتے۔ اگر اس کو پھانسی ہو جاتی تو اس کے جنازے کا جلوس نکالا جاتا۔ راولپنڈی کے ایک وکیل نے اعلان کیا کہ وہ آخری دم تک حکومت سے لڑے گا۔ لاہور اور راولپنڈی میں حکومت کے خلاف فسادات ہوئے۔
دہشت گردی کا نشانہ انگریزوں کے ساتھ مسلمان بھی تھے۔ ہندوؤں کے مذہبی جنون کے سبب ہندو مسلم فسادات ہونے لگے۔ ہر مرتبہ زیادتی کا الزام مسلمانوں پر لگا دیا جاتا۔ صفحہ نمبر 113 ہی جاری ہے۔ کانگریس کی ہندو نوازی۔ کانگریس ہمیشہ اس بات کا دعویٰ کرتی تھی کہ وہ تمام برصغیر کے عوام کی سیاسی پارٹی ہے۔ تقسیم بنگال کانگریس کے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا۔ تقسیم بنگال نے کانگریس کے اس دعویٰ کو غلط ثابت کر دیا۔ اشتیاق حسین قریشی لکھتے ہیں کہ یہ بات قابل ذکر ہے کہ نئے صوبے کے مسلمانوں کے جذبات کا لحاظ نہ کر کے کانگریس نے خود کو تقسیم کی مخالف تحریک سے وابستہ کر دیا۔ کانگریس نے اعلان کیا کہ تقسیم کا جواب صرف بائیکاٹ ہی ہو سکتا ہے۔ اس لیے 15 ارکان پر مشتمل ایک وفد گوپال کرشن کو گوکھلے کی قیادت میں لندن روانہ کیا گیا تاکہ برطانوی حکومت پر دباؤ ڈال کر تقسیم کرائی جا سکے۔ برطانوی ولی عہد شہزادے کی آمد پر لالا لاجپت رائے اور بال گنگادھر تلک نے، جو کانگریس کے بڑے بڑے لیڈروں میں سے تھے، ہنگامے برپا کیے۔ 1907 کے سالانہ اجلاس میں جو سور تمہی ہوا، کانگریس بنگال کے سوال پر اعتدال پسند اور انتہا پسند دو حصوں میں بٹ گئی۔ اجلاس میں طوفان بدتمیزی برپا ہو گیا، جوتیاں چل گئیں اور لڑائی ہو گئی۔ اجلاس معطل ہو گیا، انتہا پسندوں کو کانگریس سے نکال دیا گیا۔ گورنر فلر کا استعفیٰ۔ مشرقی بنگال اور آسام کا پہلے لیفٹیننٹ گورنر بیمفیلڈ فلر تھا۔ نئے صوبوں کے قیام کے چند ماہ بعد نیا گورنر جنرل منٹو نومبر 1905 میں آیا۔ وہ تقسیم بنگال کے عمل میں شریک نہ تھا۔ 1906 میں ولی عہد شہزادے کی آمد پر منٹو نے سریندر ناتھ بینسٹی اور گوپال کرشن کو گوکھلے سے ملاقات کر کے ان کو اپنی آمد پر آمادہ کر لیا۔ صفحہ نمبر 114، جس پر ہندو پریس نے بڑے اطمینان کا اظہار کیا۔ اسی سال سراج گنج کے ایک ہندو اسکول کے طلباء نے ایک انگریز بینک مینیجر کو قتل کر دیا اور ولایتی کپڑے کی چند گاڑیاں لوٹ لیں، اور ڈڈفلر نے کلکتہ یونیورسٹی سے درخواست کی کہ اسکول کو منظور شدہ تعلیمی اداروں کی فہرست سے خارج کر دیا جائے۔ منٹو نے اس درخواست کو واپس لینے کا حکم دیا۔ فلر نے اس کو اپنی بے عزتی سمجھا اور گورنری سے استعفیٰ دے دیا، جو فوراً منظور کر لیا گیا۔ ہندوؤں کی یہ بہت بڑی فتح تھی، انہوں نے اس پر بڑی خوشی کا اظہار کیا۔ منٹو کو یقین تھا کہ فلر کے چلے جانے سے تحریک نرم پڑ جائے گی، مگر ایسا نہ ہوا اور حکومت کو اس اسکول کے خلاف سخت کارروائی کرنا پڑی، جہاں ہنگامہ ہوا تھا۔ فلر کے مستعفی ہونے کے بعد ڈھاکہ میں مسلمانوں نے ایک جلسہ منعقد کیا، جس کی صدارت نواب سلیم اللہ خان نے کی۔ جلسہ میں اس کے مستعفی ہونے پر سخت رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور حکومت کے متلون مزاج ہونے پر اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کیا گیا۔ انہی ایام میں بنگال کے ایک مسلم رہنما سید نواب علی چودھری نے نواب محسن الملک کے نام اپنے خط میں اس بات کا خدشہ ظاہر کیا کہ اب مسلمانوں کے لیے حصول تعلیم اور ملازمتوں کے دروازے بند ہوتے نظر آتے ہیں، اس لیے اب مسلمانوں کو بھی اپنے مفاد کی خاطر وہی راستہ اپنانا چاہیے جو ہندوؤں نے اپنایا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ مسلمان خواب غفلت سے بیدار ہوں۔ مسلمانوں کو اس صورتحال سے بہت دکھ ہوا۔ انہوں نے افسوس کے ساتھ فلر کو رخصت کیا اور محسوس کیا کہ ان کو ذلیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے اس کا استعفیٰ جلد منظور کرنے کے اقدام کی مذمت کی اور کہا کہ اس سے یہ بات بالکل ظاہر ہو جاتی ہے کہ حکومت کو مسلمانوں کا کوئی خیال نہیں ہے۔ فلر کا ہر کام ہندوؤں کے لیے شکایت کا سبب بن جاتا تھا۔ مسلم فوائد۔ مشرقی بنگال اور آسام میں ہندوؤں کو اقتصادی اور مالی غلبہ اس حد تک حاصل تھا کہ ایک ہندو جج نے انگریزی اخبار ٹائمز آف انڈیا کے ایڈیٹر سے کہا کہ نیا منصوبہ ہندو مفادات کو 50 بلکہ 100 برس تک کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ نیا صوبہ صرف 6 برس 2 مہینے قائم رہا، تاہم اس سے مسلمانوں کو بڑے فائدے حاصل ہوئے۔ اس کا مستقل فائدہ یہ تھا کہ صوبے میں مسلمانوں کو اتنی بھرپور اکثریت حاصل تھی کہ اگر وہاں کانگریس کی منہ مانگی جمہوریت بھی قائم کر دی جاتی تو حکومت مسلمانوں ہی کی ہوتی۔ صوبے میں زندگی اور توانائی کے آثار نظر آئے۔ ڈھاکہ میں چہل پہل شروع ہو گئی اور وہ تیزی سے ترقی کرنے لگا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اس کی پرانی شان و شوکت لوٹ آئے گی۔ صفحہ نمبر 115۔ تجارت بحال ہو گئی، بہت سی بنجر زمین آباد ہو گئی، رفاہ عامہ کے کاموں کی طرف سرکاری توجہ دی جانے لگی۔ پرائمری تعلیم کے لیے سرکاری امداد ملی۔ گورنر نے مسلمانوں کی پسماندگی کی تعلیم کا منصوبہ
بنایا، جس سے مسلمان طلباء کی تعداد میں بھرپور اضافہ ہوا۔ اسلامی عہد کی ٹوٹی پھوٹی عمارتوں کی مرمت کا بندوبست کیا گیا، جن میں مغل دور کی ایک تاریخی مسجد بھی شامل تھی۔ مسلمان کسانوں کو ہندوؤں کے ظلم و ستم سے نجات مل گئی۔ مختصر یہ کہ ایک مسلم اکثریتی صوبے کی تشکیل سے مسلمانوں میں بیداری کے آثار ظاہر ہونے لگے۔ حکومت کا رویہ۔ ہندوؤں نے تقسیم بنگال کے خلاف بہت پرجوش اور منظم انداز میں مہم جاری رکھی، لیکن انگریز حکومت کے نمائندے اس تقسیم کے حق میں موقف کو بیان کرتے رہے۔ تحریک کو دبانے کے لیے حکومت نے پوری کوششیں جاری رکھیں۔ لارڈ منٹو اور لارڈ مارڈے نے تقسیم کو حکومت کا ناقابل تنسیخ فیصلہ قرار دیا۔ ہندوؤں کی سرگرمیوں کو دیکھ کر مسلمانوں نے بھی عوامی جلسوں کا انعقاد شروع کر دیا، کیونکہ مسلمان یہ چاہتے تھے کہ اس تقسیم کو منسوخ نہ کیا جائے۔ جب 1906 میں آل انڈیا مسلم لیگ کو قائم کیا گیا تو اس کے پہلے ہی اجلاس میں تقسیم بنگال کو ختم نہ کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ جب لارڈ منٹو وائس سرائے بنا تو اس نے اس تقسیم کی ذمہ داری لارڈ کرزن پر ڈالی۔ مشرقی بنگال کے گورنر کو بہت زیادہ تنقید کا نشانہ بنایا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ لارڈ منٹو نے ہندو انتہا پسندوں سے خفیہ سمجھوتا کر لیا تھا تاکہ وہ مناسب وقت پر تقسیم ختم کروا دے گا۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ۔ annulment of the partition of بنگال۔ مشرقی بنگال کو الگ صوبہ بنانے سے مسلمانوں کی معاشی، معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی حالات میں مثبت تبدیلی پیدا ہوئی۔ وہ حکومتی منصوبوں کی وجہ سے بہت زیادہ خوش تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس بات کی بھی فکر تھی کہ کہیں یہ تقسیم حکومت ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر ختم نہ کر دے۔ لیکن جب ہندوؤں نے اس کے خلاف ایجیٹیشن جاری رکھا تو لارڈ منٹو اور برطانیہ کے وزیر اعظم نے بھی اس تقسیم کے خلاف بیانات دینے شروع کر دیے۔ 1911 میں جب شاہ جارج پنجم تخت پر بیٹھا تو اس کی تاج پوشی کے لیے ایک عظیم اور شاندار دربار ہندوستان میں بھی منعقد کیا گیا۔ شاہ جارج پنجم اس موقع پر ہندوؤں کی کوئی خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ اس کے علاوہ دارالحکومت کو بھی کلکتہ سے دہلی منتقل کرنے کا فیصلہ کیا جا چکا تھا۔ دربار کے دوران شاہ نے اعلان کیا کہ صفحہ نمبر 116 اس نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ ہندوستانی عوام کے جذبات کا اعلان کرتے ہوئے بنگال کی تنسیخ کرتی ہے۔ لارڈ ہارڈنگ نے تاج برطانیہ کے اس فیصلے کے اعلان سے پہلے اس کو مکمل طور پر خفیہ رکھا۔ جب اچانک برصغیر کی عوام تک یہ خبر پہنچی تو ہندوؤں کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی، کیونکہ یہ اعلان غیر متوقع تھا۔ شاہ برطانیہ اور ملکہ کو سارے ہندوستان میں ہندوؤں نے خوش آمدید کہا اور تنسیخ بنگال کا شکریہ ادا کیا، اور ہندوؤں نے 12 دسمبر کو قومی تہوار منانے کا اعلان کیا۔ مسلم رد عمل۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب ہندو خوشیوں کی شادیانے بجا رہے تھے اور مسلمانوں کے گھروں میں صف ماتم بچھی ہوئی تھی۔ 12 دسمبر 1911 کا دن مسلمانوں کے لیے یوم سیاہ تھا، کیونکہ اب مسلمان انگریزوں پر مکمل اعتماد کرنے لگے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کو دھوکہ دیا تھا اور اتنا بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے ان سے کوئی رائے نہیں لی گئی تھی۔ اس وقت سارے بر صغیر میں سخت مایوسی کا سما تھا۔ تقسیم کے خاتمہ نے مسلمانوں کے دلوں سے انگریزوں کا اعتماد اور عزت ختم کر دی تھی۔ وہ وفاداری سے حکومت سے ضامن کرتے آ رہے تھے، لیکن حکومت نے وفاداری کے جذبے کی توہین کی۔ یہی وجہ تھی کہ تقسیم بنگال کی تنسیخ کا اعلان ایک تاریخی موڑ ثابت ہوا۔ مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہو گیا کہ انگریزوں سے توقعات وابستہ کرنے سے ان کو نقصان ہوگا۔ نئے حالات کے لیے انہیں مختلف پالیسیاں اپنانے پر مجبور کر دیا، کیونکہ آنے والے دور میں بھی انگریز مسلمانوں سے زیادتیاں کرتے رہے، مثلاً طرابلس، بلکان کی جنگ، مسجد کانپور کی شہادت، ترکی پر انگریزوں کا حملہ وغیرہ۔ تقسیم بنگال کے خاتمہ نے تاریخ کو ایک نیا موڑ دیا۔ علامہ محمد اقبال کا خیال۔ حکومت کا خیال تھا کہ دہلی کو دوبارہ دارالحکومت بنانے سے مسلمانوں کے دلوں کو سکون اور اطمینان حاصل ہوگا۔ حضرت علامہ محمد اقبال نے تقسیم بنگال کی تنسیخ پر دوسرے مسلمانوں کی طرح صدمہ محسوس کیا، لیکن انگریزوں کی طرف سے تقسیم کی تلافی کا بھی اعتراف کیا۔ ایک خط میں انہوں نے لکھا کہ حکومت نے دارالحکومت تبدیل کر کے بنگالیوں کی اہمیت گھٹا کر صفر کر دی ہے، اور بنگالی سمجھتا ہے کہ اس کی جیت ہوئی ہے۔ ساتھ ہی یہ شعر لکھے: مندمل زخم دل بنگال آخر ہو گیا، وہ جو پہلے تھی تمیز کافر و مومن گئی،
تاج شاہی آج کلکتہ سے دہلی آ گیا، مل گئی بابو کو جاتی اور پگڑی چھن گئی۔ صفحہ نمبر 117، تنسیخ کے اثرات۔ تقسیم بنگال اور اس کی تنسیخ برصغیر کی جدید تاریخ کا ایک ہنگامہ خیز واقعہ تھا۔ اس نے ملکی سیاست میں انقلابی تبدیلیاں کیں جو یہ تھیں: نمبر 1، برطانوی وقار مجروح۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ سے برطانوی حکومت کا وقار بری طرح مجروح ہوا، مسلمانوں کا اس سے اعتماد اٹھ گیا۔ اس نے مسلمانوں کو وفاداری کی ایسی سزا دی گویا وہ ایک بڑا مجرم تھا۔ ہندوؤں کی ہنگامہ آرائی اور دہشت گردی قابل انعام سرگرمیاں تھیں۔ اس سے ہندوؤں کی انتہا پسند تحریک کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ وہ مسلمانوں کی حکومت کے ساتھ وفاداری کی عمارت دھڑام سے گر گئی اور انہوں نے سمجھ لیا کہ وہ اپنے سوا کسی پر اعتبار نہیں کر سکتے۔ 2، ہندو مسلم کشیدگی۔ ہندو اور مسلمانوں کے تعلقات پہلے ہی اچھے نہ تھے۔ تقسیم بنگال اور اس کی تنسیخ نے دونوں قوموں کے تعلقات میں زہر بھر دیا۔ تحریک کے دوران ہندوؤں نے مسلمانوں کو خوب بدنام کیا تھا، جس سے صاف ظاہر کیا گیا کہ دونوں قوموں کے درمیان ایک کی جیت دوسرے کی ہار ہوتی ہے۔ مسلمانوں میں یہ بھی احساس ابھرا کہ کانگریس صرف ہندوؤں کی جماعت ہے اور وہ مسلمانوں کی فلاح و بہبود کو برداشت نہیں کر سکتی۔ 3، سیاسی بیداری۔ تقسیم بنگال کے بعد اشتعال انگیز ماحول نے مسلمانوں میں ہیجانی کیفیت پیدا کر دی۔ نواب سلیم اللہ خان نے بنگالی مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کے لیے ایک سیاسی جماعت تشکیل دی جس کا نام محمڈن پروونشل یونین رکھا گیا۔ مسلمان لیڈروں نے شملہ وفد تیار کیا جس نے 1 اکتوبر 1906 کو گورنر جنرل منٹو کے سامنے پیش ہو کر مسلمانوں کے لیے خصوصی سیاسی حقوق کا مطالبہ پیش کیا۔ اسی سال ڈھاکہ میں مسلم لیگ تشکیل پائی جس نے برصغیر میں تاریخی کارنامے انجام دیے اور مسلمانوں کی سیاسی رہنمائی کی۔ 4، مسلم اکثریتی صوبہ کی تشکیل۔ ہندوؤں نے مشرقی بنگال اور آسام کے نئے صوبے کی مخالفت صرف اس لیے کی تھی کہ اس میں مسلمانوں کی اکثریت تھی۔ دسمبر 1911 میں بظاہر تو وہ مسلم اکثریتی صوبہ ٹوٹ گیا اور بنگال کا صوبہ بحال ہو گیا، لیکن اب وہ بہت چھوٹا رہ گیا تھا۔ صفحہ نمبر 118، بہار، اڑیسہ اور چھوٹا ناگپور ایک الگ صوبہ بن گئے۔ آسام بھی اسی طرح چیف کمشنر کے ماتحت چلا گیا۔ ان تمام علاقوں میں بھاری اکثریت ہندوؤں کی تھی۔ باقی ماندہ بنگال کے ساتھ جب مشرقی بنگال کو ملایا گیا تو اس میں ہندوؤں کے مقابلے میں مسلمان آبادی کی تعداد 20 لاکھ زیادہ تھی، لہٰذا بنگالیوں کا سکون اور اطمینان جلد ہی افسوس سے بدل گیا۔ نیز سرکاری ملازمتوں پر ان کی اجارہ داری ختم ہو گئی۔ بس تقسیم بنگال نے جو بیج بوئے انہوں نے مسلمانوں کو اچھا ثمر دیا۔ 5، کانگریس کی نوعیت میں تبدیلی۔ 1905 تک کانگریس انگریزوں کی وفادار رہی۔ وہ یہ بھی دعویٰ کرتی رہی تھی کہ وہ پورے برصغیر کی نمائندہ جماعت ہے، اس میں مسلمان بھی شریک ہیں، لیکن تقسیم بنگال نے ان دونوں دعووں کا پول کھول دیا۔ کانگریس نے ظاہر مسلک کے وفاداری ترک کر دیا، لیکن در پردہ کانگریس اور انگریزوں کے درمیان خفیہ گٹھ جوڑ کا قیام ہو گیا جو آخر وقت تک قائم رہا۔ تقسیم بنگال کے عمل کو کانگریس نے ایک تنگ نظر ہندو کی آنکھ سے دیکھا۔ یہی وجہ ہے کہ اس جد و جہد کے دوران کانگریس کا طرز عمل خالص ہندوانہ تھا۔ اس نے دہشت پسندانہ کارروائیوں کی حمایت کی اور تقسیم ختم کرانے کے لیے ایک وفد انگلستان بھیجا۔ بندے ماترم نامی گیت کو قومی ترانہ قرار دیا۔ بال گنگا دھر تلک، سریندر ناتھ بینرجی اور مدن موہن مالویہ جیسے مسلم دشمن افراد کانگریس کے ممبر تھے۔ وہ ہندو بنگالی قومیت کے تحفظ کے لیے میدان میں اترے۔ 1907 میں کانگریس سے انتہا پسندوں کو نکال دیا گیا، لیکن گاندھی کی قیادت میں وہ دوبارہ کانگریس میں شامل ہو گئے اور اس پر چھا گئے۔ ہندو مہاسبھا اور کانگریس کے درمیان فرق صرف طریقہ کار کا تھا، عزائم دونوں کے ایک تھے۔ کانگریس ایک خالص ہندو جماعت تھی، اس لیے کہا جاتا ہے کہ حقیقی کانگریس نے تقسیم بنگال کی زحمت اور مشقت میں جنم لیا۔ 6، ڈھاکہ یونیورسٹی کا قیام۔ تقسیم بنگال کی تنسیخ کے اعلان سے مسلمانوں کو جو صدمہ ہوا اس کی تلافی کے لیے انگریزوں نے ڈھاکہ میں یونیورسٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہندوؤں نے اس کی شدید مخالفت کی۔ اس کے باوجود جولائی 1921 میں ڈھاکہ یونیورسٹی کی تشکیل عمل میں آ گئی۔ اس کے قیام سے مشرقی بنگال کے مسلمانوں میں تعلیم کو فروغ حاصل ہوا۔ یونیورسٹی کے نصاب میں اسلامیات کا مضمون پہلی مرتبہ شامل ہوا۔
مسلمانوں میں تعلیم کی کمی کے سبب اس یونیورسٹی پر ہندو اساتذہ چھائے رہے۔ قیام پاکستان کے وقت بھی یہی حال تھا۔ صفحہ نمبر 119۔ شملہ وفد یعنی شملہ ڈیپوٹیشن۔ شملہ وفد کو جدوجہد آزادی میں سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ اس وفد کے مطالبات میں ایک اہم مطالبہ مسلمانوں کے لیے حق جداگانہ انتخاب کے بارے میں تھا۔ مسلمانوں کی سیاسی تحریک میں وفد کی اہمیت کی ایک اور وجہ یہ تھی کہ اس کے تحت مسلمانوں نے اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے حکومت کے سامنے ایک عرضداشت پہلی مرتبہ پیش کی۔ اس کی وجوہات درج ذیل ہیں۔ نمبر 1، مسلمان اور مخلوط انتخاب۔ وائسرائے رپن دورہ اس کا 1880 سے 1884 تک کا۔ انہوں نے 1883 میں برصغیر کے بڑے بڑے شہروں میں میونسپل کمیٹیاں اور ڈسٹرکٹ بورڈ جیسے مقامی حکومت خود اختیاری کے ادارے قائم کر کے جمہوری زندگی کی داغ پہ ڈالی۔ ان کو لوکل باڈیز کہا جاتا ہے۔ ان کے منتخب ارکان عام طور پر ہندو ہوا کرتے تھے۔ ووٹ ڈالنے کا حق صرف ان کو ملتا تھا جو صاحب جائیداد یا تعلیم یافتہ ہوں۔ مسلمانوں کی اقتصادی اور تعلیمی پسماندگی کا یہ حال تھا کہ جن علاقوں میں ان کی آبادی کی اکثریت تھی وہاں بھی مسلمان ووٹر تعداد میں کم ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ ہندو کبھی کسی مسلمان کو ووٹ نہ دیتے تھے، لہٰذا ان اداروں کے انتخابات میں مسلمان کامیاب نہ ہوتے تھے اور نہ ہو سکتے تھے۔ کانگریس کی خوشنودی کے حصول کی خاطر برطانوی حکومت نے 1892 کے ایکٹ کا نفاذ کیا۔ اس کے تحت ملک میں جو انتخابات ہوئے ان سے مسلمانوں کو کوئی فائدہ مسلمان نہ اٹھا سکے۔ اس طرح مغربی جمہوری اداروں کے قیام سے مسلم مفاد کو شدید نقصان پہنچا اور وہ عملی طور پر حق نمائندگی سے محروم ہو گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ مخلوط انتخابات کا طریقہ مسلمانوں کے قومی تشخص کو ختم کرنے کا سب سے آسان راستہ تھا۔ ان اداروں میں عدم موجودگی کا مسلمانوں میں شدید احساس ہوا۔ 1883 میں سر سید نے مغربی انتخابی نظام کے سادہ اصول کے نفاذ کو مسلمانوں کے قومی مفادات کے منافی قرار دیا تھا۔ 1892 میں انہوں نے حکومت کو ایک یادداشت پیش کی جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ چند مسلمان جو لوکل باڈیز کے انتخاب میں کامیاب ہوئے تھے وہ غیر مسلم ووٹروں کی حمایت کا نتیجہ تھا، لہٰذا ان کا کوئی اثر مسلمانوں پر نہ ہوا۔ وہ منتخب ہونے کے بعد صرف ہندو مفاد کی حفاظت کرتے رہے۔ شملہ وفد نے اس صورتحال کو ان الفاظ میں بیان کیا۔ صفحہ نمبر 120 کہ مخلوط انتخابات کے نظام کے تحت قانون ساز کونسلوں میں ایک بھی ایسا مسلمان منتخب نہ ہو سکتا تھا جو ہندو اثر سے آزاد ہو، یعنی انڈر دا سسٹم آف جوائنٹ الیکٹوریٹس ناٹ اے سنگل مسلم انڈیپینڈنٹ آف ہندو انفلوئنس could return to the legislative councils۔ سر آغا خان کا بیان ہے کہ اگر کبھی حالات سے مجبور ہو کر انڈین نیشنل کانگریس کسی مسلمان امیدوار کو کھڑا کر دیتی تو وہ ایسا ہوتا جو اپنی قوم کی نظروں میں بحیثیت ہوتا اور معمولی قابلیت کا مالک ہوتا۔ بس سید امیر علی اور سر سید کا یہ کہنا بالکل درست تھا کہ اگر ان حالات کا یہی رخ رہا تو مسلمان برصغیر کے نظم و نسق سے بالکل بے دخل ہو جائیں گے اور آخر کار ہندوؤں کے غلام بن کر رہ جائیں گے۔ نمبر 2، مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی بے چینی۔ مشرقی بنگال اور آسام کا گورنر سر ہیمپ فیلڈ فلر بڑا انسان دوست واقعہ ہوا تھا۔ اس نے مسلمان کسانوں کی حالت بہتر بنانے کی کوشش کی تھی، اس لیے وہ مسلمانوں میں مقبول تھا۔ جب اس نے حالات سے مجبور ہو کر استعفیٰ دے دیا تو مسلمانوں کو اس کا بڑا افسوس ہوا۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ اس کا استعفیٰ منظور نہ کیا جائے، لیکن ہندوؤں کے دباؤ میں آ کر حکومت نے نہ صرف فلر کا استعفیٰ منظور کر لیا بلکہ ایک ایسے شخص کو اس کا جانشین مقرر کیا جو ہندوؤں کو بہت پسند تھا۔ اس سے بنگال کے مسلمان عوام میں زبردست بے چینی پیدا ہو گئی۔ ہندو پہلے ہی احتجاجی کارروائیوں میں لگے ہوئے تھے، مسلمانوں کی طرف سے بھی ایسا خطرہ محسوس ہونے لگا۔ برطانوی سیاستدان اس صورتحال سے گھبرا گئے، لہٰذا انہوں نے عوام کو اعتماد میں لینے کی ضرورت محسوس کی۔ اس کا اظہار وائسرائے منٹو نے وزیر ہند کے نام اپنے خط مورخہ 10 ستمبر 1906 میں ان الفاظ میں کیا: ہماری حکمرانی کی بنیاد ایک ایسے نظم و نسق پر رکھی گئی ہے جس کا مقصد تمام لوگوں کے مفادات اور عقائد کو تسلیم کرنا اور ان کو تحفظ فراہم کرنا ہے۔ 3، برطانوی سیاست میں تبدیلی۔ 1905 میں برطانیہ میں لبرل پارٹی برسر اقتدار آ گئی جو کانگریس نواز تھی۔ اس نے لارڈ مارلے کو وزیر ہند اور منٹو کو برصغیر کا نیا وائسرائے مقرر کیا۔ ان دونوں کا تقسیم بنگال کے عمل میں کوئی حصہ نہ تھا، اس لیے وہ اس کے باقی رکھنے میں کرزن اور فلر کی طرح پرجوش نہ ہو سکتے تھے۔ منٹو نے آتے ہی گورنر فلر کو چلتا کر دیا۔ اس کا خیال تھا کہ فلر کے
استعفیٰ دے جانے کے بعد تقسیم بنگال کے خلاف ہندو ایجیٹیشن کا زور ٹوٹ جائے گا، لیکن ایسا نہ ہوا۔ صفحہ نمبر 121۔ 4 سیاسی اصلاحات کا اعلان۔ تقسیم بنگال کی شورش نے برطانوی حکومت کو ایک جھٹکا دیا۔ ابتدا میں تو اس نے ہندو ناراضگی کو کوئی اہمیت نہ دی، لیکن جب حالات زیادہ خراب ہوئے تو اس نے آئینی اصلاحات کی نئی قسط دے کر ہندوؤں کو خوش کرنے کی کوشش کی۔ 20 جولائی 1906 کو وزیر ہند جان مارلے نے اعلان کیا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ موجودہ قانون ساز کونسلوں کے ارکان کی تعداد میں اضافہ کیا جائے گا اور ان میں عوام کے نمائندوں کو زیادہ حصہ ملے گا، اور یہ کہ وائسرائے اپنی انتظامی کونسل کے ارکان پر مشتمل جلد ایک کمیٹی تشکیل دے گا جو قانون ساز کونسلوں میں منتخب ارکان کی تعداد اور ان کے اختیارات میں اضافہ کی تجاویز تیار کرے گی۔ نظر آتا تھا کہ ارکان کے اختیارات بڑھا کر ان کو حکومت کی پالیسیوں پر نکتہ چینی کرنے کا بھی حق حاصل ہوگا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ہندوؤں کی سیاسی قوت بڑھے گی، ان کے رعب و دبدبہ میں اضافہ ہوگا، مسلمانوں کی کمزور آواز دب کر رہ جائے گی اور ان کی حق کی تلفی ہوتی رہے گی۔ 5 نواب محسن الملک کا اقدام۔ جان مارلے کے اعلان سے مسلمان عوام میں تشویش اور پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ حالات کا مقابلہ کرنے کی تحریک کی ابتدا علی گڑھ کے لیڈروں کی طرف سے ہوئی۔ حاجی محمد اسماعیل نے شہر نینی تال سے نواب محسن کو بمبئی کے پتہ پر ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے نواب صاحب سے مسلمانوں کے سیاسی حقوق کی حفاظت کرنے کی درخواست کی۔ آفتاب احمد، ایم ایچ رضوی، سرور یار جنگ اور نواب وقار الملک نے بھی اس بارے میں مسلمانوں کے جذبات حکومت تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نواب محسن الملک نے بھی اس بارے میں مسلمانوں کے جذبات حکومت تک پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا۔ نواب محسن الملک نے اس کام کی ذمہ داری قبول کر لی، قرار پایا کہ مسلمانوں کے خدشات اور خیالات سے وائسرائے کو آگاہ کیا جائے۔ اس وقت علی گڑھ کالج کا پرنسپل آرچ بولڈ موسم گرما کی تعطیلات گزارنے مرکزی حکومت کے گرمائی صدر مقام شملہ گیا ہوا تھا، اور اس کے وائسرائے منٹو کے پرائیویٹ سیکرٹری کرنل ڈنلپ سمتھ کے ساتھ دوستانہ تعلقات تھے۔ نواب محسن الملک نے آرچ بولڈ کو ایک خط لکھا، جس میں سے بتایا کہ مسلمان مخلوط انتخاب کی وجہ سے قانون ساز کونسلوں اور حکومت خود اختیاری کے اداروں کی رکنیت حاصل نہیں کر سکے۔ صفحہ نمبر 122۔ ان اداروں میں ان کی کوئی نمائندگی نہیں ہے۔ اگر نئے انتخابی ضابطوں کو وسیع پیمانے پر رائج کیا جائے تو مسلمانوں کو شاید ہی کوئی سیٹ ملے اور ہندو اپنی اکثریت کے زور سے کونسلوں پر چھا جائیں گے، اور کوئی مسلمان انتخاب کے ذریعے کونسلوں کی رکنیت حاصل نہ کر سکے گا۔ اگر اس مسئلہ پر کوئی اجتماعی قدم نہ اٹھایا گیا تو ہر کوئی اپنی ثوابدید کے مطابق اپنا لائحہ عمل اپنائے گا۔ صفحہ نمبر 122 جاری ہے۔ حق کے نمائندگی سے محرومی کے علاوہ بھی مسلمان مسائل سے دوچار ہیں جن کو حکومت کے علم میں لانا ضروری ہے۔ اس لیے وہ کرنل ڈنلپ سمتھ سے معلوم کرے کہ اگر کوئی وائسرائے مسلمانوں کو جائز شکایات سننے کو تیار ہوں تو مسلمانوں کا ایک وفد ملاقات کے لیے تیار کیا جائے۔ وہ 5 وائسرائے سے وقت لینے کی کوشش کریں اور ان کو اس کی اطلاع دیں۔ 2 آرچ بولڈ کا خط۔ نواب محسن الملک کا خط ملنے کے بعد آرچ بولڈ نے کرنل ڈنلپ سمتھ سے رابطہ کیا، جس نے ان کو حوصلہ افزا جواب دیا۔ اس پر آرچ بولڈ نے 10 اگست کو نواب صاحب کو جوابی خط لکھا، جس کی اصل تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کا اردو ترجمہ مولوی طفیل احمد بنگلوری کی کتاب مسلمانوں کا روشن مستقبل میں مل جاتا ہے، کہ وفد کے ارکان میں تقسیم کیا گیا۔ اس خط میں کہا گیا تھا کہ کرنل ڈنلپ سمتھ نے مجھے اطلاع دی ہے کہ وائسرائے مسلم وفد سے ملاقات کے لیے تیار ہے اور کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں رسمی درخواست پیش کی جائے۔ یہ مندرجہ ذیل امور کو ذہن میں رکھا جائے۔ نمبر 1، اول یہ کہ یادداشت پر مسلمانوں کے چند ممتاز مسلمان لیڈروں کے دستخط کرا لیے جائیں، اگرچہ وہ کسی نمائندہ تنظیم کے منتخب کردہ نہ بھی ہوں۔ 2، اس میں مسلمانوں کے ہر صوبے کے نمائندے شامل ہوں۔ 3، یادداشت میں مسلمانوں کی وفاداری کا اظہار کیا جائے، حکومت خود اختیاری کی طرف وائسرائے کی پیش قدمی پر اس کا شکریہ ادا کیا جائے۔ ایک جمہوری نظام میں مسلمان اقلیت کے مستقبل پر اظہار تشویش کیا جائے، قانون ساز اداروں میں مسلمانوں کی بھرپور نمائندگی کے لیے نامزدگی پر اصرار کیا جائے، اور اس رائے کا اظہار کیا جائے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جاگیرداروں اور زمینداروں کے مفادات کو خصوصی وزن کا مستحق گردانا چاہے۔ صفحہ نمبر 123۔ آرچ بولڈ نے لکھا کہ ذاتی طور پر میں اس بات پر یقین رکھتا ہوں کہ مسلمانوں کے لیے بہتر ہوگا کہ وہ انتخاب کے بجائے نامزدگی کا مطالبہ کریں۔ انتخابات سے ان کو ان کا جائز حصہ نہیں ملے گا۔ میں اس معاملے میں کھلم کھلا شراکت نہیں کرنا چاہتا اور پردے کے پیچھے رہنا چاہتا ہوں۔
میں ایک عمدہ یادداشت لکھ سکتا ہوں یا اس میں مناسب ترمیم کی نشاندہی کر سکتا ہوں. یہ صرف اس صورت میں ہوگا کہ یہ کام بمبئی میں کرایا جائے. میں اچھی زبان میں یادداشت لکھنا جانتا ہوں، اور اگر اقدام مؤثر بنانا ہے تو اس میں ذرا بھی تاخیر نہیں کرنا چاہیے. صفحہ نمبر 123 ہی جاری ہے. واقعات. نمبر 1، ایڈریس اور وفد کی تیاری. وائسرائے منٹو کی اجازت مل جانے کے بعد نواب محسن الملک نے یادداشت یعنی ایڈریس کے مسودے کی تیاری کا کام نواب عماد الملک میجر سید حسن بلگرامی کے سپرد کیا، جو ریاست حیدرآباد کے ایک نام گرامی عالم اور مشہور دانشور تھے. 16 ستمبر کو لکھنؤ میں سر عبد الرحیم کے مکان پر مسلمان لیڈروں کا ایک جلسہ ہوا، جہاں ایڈریس کے متن کی منظوری دی گئی اور اس پر دستخط کیے گئے. اسی اجتماع میں وفد کے ارکان کے ناموں کے بارے میں فیصلے ہوئے. 35 ممبروں کے اس وفد میں ہر صوبے کے نمائندے شامل تھے. جن افراد کو وفد میں شامل کیا گیا جن کے نام یہ ہیں. نمبر 1، بمبئی، سراغ خان مولوی رفیع الدین ابراہیم آدم جی پیر بھائی سید سردار علی. 2، یو پی، نواب محسن الملک، نواب وقار الملک، حاجی محمد اسماعیل خان، سید نبی اللہ، نواب محمد معظم اللہ خان، مولوی احتشام علی، سید کرامت حسین، عبدالسلام خان صاحبزادہ آفتاب احمد خان. 3، مدراس، احمد محی الدین خان. 4، سی پی، مولانا ایچ ایم ملک. صفحہ نمبر 124. 5، دہلی، حکیم اجمل خان. 6، بہار، مولوی شریف الدین سید امام، نواب سید علی امام، نواب سرفراز حسین خان. 7، بنگال، سید امیر حسین خان، شہزاد بختیار شاہ، سید نواب علی چودھری، نواب ناصر حسین خان، مرزا شجاعت اسماعیل بیگ، مسٹر عبد الرحیم. 8، سندھ سے اللہ داد شاہ اور پنجاب سے میاں محمد شفیع، میاں محمد شاہ الدین، ملک عمر حیات ٹوانا، خواجہ یوسف شاہ، شیخ غلام صادق، کرنل عبد المجید، خلیفہ سید محمود حسین. بقول پروفیسر محمد اسلم صاحبزادہ آفتاب احمد کا تعلق بھی مشرقی پنجاب کے ضلع کرنال اور سے تھا. فہرست پر نظر ڈالنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وفد میں پاکستانی صوبوں میں پنجاب سے زیادہ افراد لیے گئے. سر سلطان محمد آغا خان کو متفقہ طور پر وفد کا سربراہ چنا گیا. وفد کی قیادت کے لیے ان کو یورپ سے بطور خاص بلایا گیا. تاریخ میں یہ وفد شملہ کہلاتا ہے. 2، مطالبات. 1 اکتوبر 1906 کو سراغ خان نے وفد کے قائد کی حیثیت سے شملہ میں منٹو کو جو ایڈریس پیش کیا، اس میں انہوں نے مسلمانوں کے سیاسی حقوق اور مطالبات اور ملک میں ان کی حیثیت کو اور مقام کو بڑے صاف اور واضح الفاظ میں پیش کیا. ایڈریس خاصا طویل ہے. اس کی ابتدا میں انگریزوں کی انصاف پسندی، عوام کے مطالبات پر ہمدردانہ غور کی عادت اور عوام کے نسل اور اعتقادات کا لحاظ رکھنے کی تعریف کی گئی ہے، اور ملک کے اندر سیاسی جماعتوں، تجارتی اداروں اور حکومت خود اختیاری کے اداروں میں عوام کو نمائندگی دینے کے عمل پر اظہار پسندیدگی کیا گیا ہے. صفحہ نمبر 125. اس کے بعد ایک ایک کر کے مسلمانوں کے مطالبات ایسی خوش اسلوبی اور سیدھے سادے الفاظ میں اس طرح پیش کیے گئے کہ ہر ایک کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے. ان مطالبات کا خلاصہ درج ذیل ہے. نمبر 1، حق جداگانہ انتخاب. وفد کے مطالبات میں سر فہرست جداگانہ انتخاب کا حق تھا. اس کی دلیل ان الفاظ میں دی گئی. 1906 کی مردم شماری کے مطابق بر صغیر میں مسلمانوں کی آبادی 6 کروڑ 20 لاکھ سے زیادہ ہے. دوسرے الفاظ میں وہ کل آبادی کے 5واں حصہ کے برابر ہیں. اگر اچھوتوں دوسری غیر مسلم اقلیتوں کو ہندوؤں سے الگ کر دیا جائے تو ہندوؤں کے مقابلوں میں مسلمانوں کا تناسب اور بھی بڑھ جاتا ہے. مسلمانوں کی کل آبادی روس کو چھوڑ کر یورپ کی ہر اول درجہ کی ریاست سے زیادہ ہے. نیز کسی قوم کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے صرف اس کی تعداد ہی نہیں دیکھی جاتی، اس کی سیاسی اہمیت کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. دفاع میں ان کا اتنا حصہ ہے اور صرف 1 صدی پہلے تک ملک میں ان کو کس قدر اہمیت حاصل تھی. ان کی روایات ان کے دل سے نہیں نکل سکتی. بس مسلمان قوم کسی نظام انتخاب میں یہ مطالبہ کرنے میں حق بجانب ہے کہ اسے ملک میں ایک اہم عنصر تسلیم کیا جائے.
مطالبہ کیا گیا کہ مسلمانوں کو ان کی آبادی، سیاسی حیثیت اور مقامی اثر و رسوخ کی بنا پر جداگانہ نمائندگی کا حق دیا جائے۔ 2. مغربی طرز نمائندگی۔ ہم ابتدائی سے اس حقیقت کی نشاندہی اور وضاحت کر رہے ہیں کہ مغربی طرز نمائندگی برصغیر کے لیے بالکل نئی اور انوکھی بات ہے، اس لیے اس ملک میں مغربی طرز کے منتخب اداروں کا قیام یہاں کے مخصوص سماجی، مذہبی اور سیاسی حالات کو سامنے رکھ کر نہایت احتیاط سے عمل میں لانا چاہیے، وگرنہ مسلمان ایک نامہربان اکثریت کے رحم و کرم پر رہ جائیں گے۔ مسلمانوں کی صحیح نمائندگی اب تک نہیں ہو سکی ہے اور نامزد ہونے والے مسلمان ارکان خود کو غالباً مسلم قوم کا نمائندہ نہیں سمجھتے، نیز منتخب ہونے والے مسلمان دوبارہ منتخب ہو جانے کے خیال سے ہندو ووٹروں کو راضی کر رکھنے کو ترجیح دیں گے۔ 3. علیحدہ قوم۔ وفد نے اس زمانے کے رواج کے مطابق مسلمانوں کے لیے قوم کی بجائے فرقہ کا لفظ استعمال کیا اور اس وقت مسلمانوں کی حالت زار کی صحیح عکاسی کرتے ہوئے کہا، یہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے کہ ہم مسلمان ایک جداگانہ فرقہ ہیں اور عرصہ دراز سے ہماری فلاح و بہبود کے مسائل ایسے ہیں جن میں کبھی کسی دوسرے فرقہ کا اشتراک نہیں رہا۔ صفحہ نمبر 126۔ اور ان مسائل کو اب تک اس وجہ سے نقصان پہنچا ہے کہ ان کو مؤثر طریقے پر گورنمنٹ کے سامنے پیش کرنے کا موقع ہم کو نہیں ملا۔ نوبت جہاں تک پہنچ گئی ہے کہ ان صوبوں میں بھی جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں ان کے ساتھ ایسا برتاؤ کیا جاتا ہے گویا وہ آبادی کے مختصر اجزاء ہیں جن کے ساتھ انصاف کا خون کیے بغیر تغافل یعنی غفلت کا برتاؤ کیا جا سکتا ہے۔ اس قسم کا برتاؤ ایک حد تک پنجاب میں اور بڑی حد تک سندھ اور مشرقی بنگال میں عرصہ دراز سے اب تک ہو رہا ہے۔ اگلا پوائنٹ ہے سرکاری ملازمتوں میں حصہ۔ اس وقت تمام سرکاری ملازمتوں میں ہندو چھائے ہوئے ہیں، اگرچہ سرکاری ملازمتوں میں مسلمانوں کا بھی حق ہے اور وہ اس کے حقدار ہیں۔ اس وقت صورتحال یہ ہے کہ سرکاری ملازمتوں پر ایک فرقہ کی اجاراداری ہے۔ مطالبہ کیا گیا کہ خاص تناسب کے ساتھ برصغیر کے تمام صوبوں میں مسلمانوں کو تمام گزیٹڈ اور نان گزیٹڈ اسامیوں پر مقرر کیا جائے۔ اس وقت تمام ہائی کورٹوں میں بھی ایک مسلمان جج نہیں ہے، جبکہ پنجاب اور بنگال میں جو مسلم اکثریت کے علاقے ہیں کئی ہندو جج تعینات ہیں۔ اب تک صرف 3 مسلمانوں کو یہ منصب ملا ہے اور انہوں نے خود کو اس کا اہل ثابت کیا ہے۔ مسلمان وکیلوں میں اہل افراد موجود ہیں، لہذا ہر ہائی کورٹ میں کم از کم ایک مسلمان جج ضرور ہونا چاہیے۔ مقابلہ کے امتحان کا طریقہ کار ایسا ہے کہ اس میں صرف ایک قوم یعنی ہندو کی اجاراداری قائم ہو کر رہ گئی ہے۔ یونیورسٹیوں میں نمائندگی، اس وقت کوئی مسلمان کسی یونیورسٹی کی سینٹ یا سینڈیکیٹ کا رکن نہیں بنایا جاتا۔ اس بات کی یقین دہانی کرائی جائے کہ ان اداروں میں مسلمانوں کو نمائندگی دی جائے گی، ان میں مسلمانوں کے حصے کا تعین کیا جائے اور اس کا اعلان کیا جائے۔ صوبائی کونسل۔ تمام صوبائی قانون ساز کونسلوں میں مسلمانوں کو فرقہ وارانہ بنیاد پر اس طرح نمائندگی دی جائے کہ مسلمان امیدوار کے انتخاب کا حق صرف مسلمان ووٹروں کو حاصل ہو۔ ان میں مسلمان زمینداروں، قانون دانوں اور تاجروں کو بھی نمائندگی دی جائے۔ صفحہ نمبر 127۔ اگلا پوائنٹ ہے مرکزی کونسل۔ مرکزی قانون ساز کونسل میں مسلمانوں کی نمائندگی کا انحصار محض آبادی میں ان کی تعداد پر منحصر نہ ہو، ان کو اتنی نمائندگی ضرور دی جائے کہ وہ کونسل میں غیر مؤثر اقلیت بن کر نہ رہ جائیں۔ مسلمان نمائندوں کا انتخاب مسلمان ووٹر کریں۔ وائسرائے کی انتظامی کونسل۔ اس وقت خبر یہ تھی کہ وائسرائے کی انتظامی کونسل میں بھی دیسی نمائندے لیے جائیں گے۔ اس کے پیش نظر مطالبہ کیا گیا کہ ایسی صورت میں مسلمانوں کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ علی گڑھ یونیورسٹی کا مطالبہ۔ سر سید احمد خان کی دلی خواہش تھی کہ MA کالج علی گڑھ کا درجہ بڑھا کر اس کو یونیورسٹی بنا دیا جائے۔ ان کی یہ خواہش ان کی زندگی میں پوری نہ ہوئی۔ وفد نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ مسلم یونیورسٹی کے قیام میں امداد فراہم کی جائے۔ تقسیم بنگال۔ اس وقت تقسیم بنگال کے خلاف ہندو تحریک بڑے زور و شور سے چل رہی تھی، جن کا زور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ وفد نے اس بارے میں خاموشی اختیار کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ خود حکومت کو اس کو ایک طے شدہ حقیقت قرار دے رہی تھی، لہذا اس کے بارے میں کچھ کہنے کا جواز نہ تھا۔ منٹو کا جواب۔ اگلا پوائنٹ ہے منٹو کا جواب۔ ایڈریس کا جواب دیتے ہوئے لارڈ منٹو نے مسلمانوں کی خدمات کو سراہا اور ان کے شاندار ماضی کا اعتراف کیا۔ اس نے سر سید کی خدمات گنواتے ہوئے علی گڑھ تحریک کی بھی تعریف کی، تاہم حق جداگانہ
انتخاب کے بارے میں اس نے گول مول مگر امید افزا جواب دیا۔ اس نے کہا میں یہ بات پورے وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ برصغیر میں انتخابی نظام کا ہر وہ طریقہ جو مختلف فرقوں کے عقائد اور روایات کو نظر انداز کر کے ایک فرد کو ایک ووٹ کے حصول پر تشکیل پائے گا، ایک فرد ایک ووٹ کے حصول پر تشکیل پائے گا، صفحہ نمبر 128۔ وہ نہ صرف ناکام ہوگا بلکہ اس سے فتنے پیدا ہوں گے۔ میں آپ سے بالکل متفق ہوں اور صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ مسلمان بحیثیت جماعت اس بات پر یقین کریں کہ نظم و نسق کی ہر اس تنظیم میں جس سے میرا تعلق ہوگا ان کے حقوق اور مفادات کا تحفظ کیا جائے گا۔ مجھے آپ کی اس بات سے اتفاق ہے کہ میونسپل بورڈ، ڈسٹرکٹ بورڈ یا قانون ساز کونسلوں میں مسلمانوں کی ایک جماعت کی حیثیت سے نمائندگی ہونی چاہیے۔ میں آپ کا ایڈریس اس کمیٹی میں ضرور پیش کروں گا جو اصول نمائندگی پر غور کرے گی۔ سید حسن ریاض لکھتے ہیں کہ منٹو کا جواب اگرچہ اقراری نہ تھا مگر بہت ہمدردانہ تھا۔ منٹو کی اس یقین دہانی کو سید امیر علی نے 1885 کے لارڈ ڈفرن کے اعلان کے بعد وائسرائے کی طرف سے ایک اہم ترین اعلان قرار دیا۔ 4 وفد شملہ اور انگریز اشارہ۔ مولوی طفیل احمد بنگلوری نے جو کانگریسی مسلمان تھے اپنی کتاب مسلمانوں کا روشن مستقبل میں یہ تاثر دیا کہ شملہ وفد کی تشکیل وائسرائے منٹو کے اشارے پر کرنل ڈنلپ سمتھ اور آرچ بورڈ کے درمیان گٹھ جوڑ کا نتیجہ تھا۔ مسلم وفد نے وہی کہا جو اس کو پڑھایا گیا تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس کو ایک مرتبہ ہدایت پر کیا ہوا اقدام یعنی کمانڈ پرفارمنس قرار دیا، لیکن یہ سب کچھ تاریخی حقائق کے منافی ہے۔ کام کی ابتدا حاجی محمد اسماعیل نے کی۔ آرچ بورڈ نے وائسرائے سے صرف وفد کی ملاقات کی اجازت حاصل کی۔ بلا شبہ آرچ بورڈ نے پیشکش کی کہ ایڈریس اس سے لکھوایا جائے کیونکہ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ دوسرے، اس نے نواب محسن الملک کو یہ سبق پڑھانے کی کوشش کی وفد انتخابی اصول کی بجائے کونسلوں میں مسلمانوں کی نامزدگی کا مطالبہ کرے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایڈریس سید حسن بلگرامی نے تیار کیا، کسی مرحلہ پر وہ آرچ بورڈ کے ہاتھوں یا نظروں سے نہیں گزرا، اور آرچ بورڈ نے مشورہ دیا کہ مسلمان الیکشن کی کمی کو نامزدگی کے ذریعے پورا کرنے کی درخواست کریں۔ بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ ایڈریس میں وہی باتیں کہی گئیں جو سر سید کے وقت سے مسلمانوں کے درمیان گفتگو کا موضوع بنی ہوئی تھیں۔ سر سید نے بھی جداگانہ انتخابات کی بات کی تھی۔ جداگانہ انتخاب کا مطالبہ کرنا اپنی جگہ ایک انوکھی بات تھی۔ برطانوی آئینی تاریخ میں اس کا نام و نشان نہیں ملتا۔ وہ نواب محسن الملک کی سیاسی بصیرت کا شاہکار تھا۔ ڈاکٹر راجندر پرشاد کا قول ہے کہ 1906 کا مسلم وفد آرچ بورڈ کے اکسانے پر گیا۔ اگر ایسا تھا تو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جو مطالبہ وفد نے کیا وہ پڑھایا ہوا تھا۔ صفحہ نمبر 129 یعنی 129۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کے غلبہ کا جو خوف تھا اور قانون ساز کونسلوں میں نمائندگی سے ان کو محرومی کا جو احساس تھا، یہ مطالبہ اس کا منطقی نتیجہ تھا۔ مولانا محمد علی جوہر نے اس کو انگریز کی ہدایت پر کیا گیا قدم قرار دیا تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ تحریک کا ذریعہ کچھ بھی ہو، اس بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ اس وقت مسلم موقف پہلی مرتبہ بھرپور طور پر پیش کیا گیا۔ یہ بھی یاد رہے کہ مولانا محمد علی جوہر خود بھی شملہ وفد کے ساتھ گئے تھے۔ نیز ہندو پریس نے مسلمانوں سے شملہ وفد کے خلاف احتجاج کرنے کی اپیل کی، جس پر مسلمانوں نے توجہ نہ کی۔ حقیقت یہ ہے کہ شملہ وفد کے بارے میں پہل مسلمانوں نے کی اور اس عمل میں آخر تک صرف مسلمان لیڈر شریک تھے۔ ڈاکٹر تریپاتھی اپنی کتاب دی ایکسٹریمسٹ چیلنج میں اعتراف کرتے ہیں کہ شملہ وفد کسی سازش کا نتیجہ نہیں تھا بلکہ خود مسلمانوں نے اسے ترتیب دیا تھا۔ البیرونی نے ثابت کیا ہے کہ شملہ وفد اعتدال پسندی، ضبط نفس اور سیاسی بصیرت کا نمونہ تھا۔ قیام مسلم لیگ یعنی دی فاؤنڈنگ آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ نمبر 1 اسباب فارمیشن آف آل انڈیا مسلم لیگ۔ 1906 کا سال برصغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا ایک اہم ترین سال شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس سال سے ان کی جدوجہد کے ایک عظیم دور کی ابتدا ہوتی ہے۔
پہلے شملہ وفد ترتیب دیے گا اور سال ختم ہونے سے پہلے مسلمانوں کی وہ مسلم لیگ نامی پہلی سیاسی پارٹی قائم ہوئی جس نے برصغیر کی تاریخ میں تاریخ ساز کردار ادا کیا۔ اس کے قیام کی وجوہات درجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، اردو ہندی جھگڑا۔ 1867 میں بنارس کے ہندوؤں نے اردو زبان کے خلاف ایک بھرپور تحریک چلائی۔ ان کا موقف تھا کہ اردو کی جگہ ہندی زبان کو عدالتی زبان بنایا جائے۔ ہندوؤں کے اس تعصب سے سر سید احمد خان کو بڑا صدمہ پہنچا اور جب تک وہ زندہ رہے اردو زبان کی حفاظت کرتے رہے۔ تاہم حکومت کی سوچ ابھی تک پوری طرح واضح نہ ہوئی تھی۔ اپریل 1900 میں یو پی کی حکومت نے اچانک ہندی زبان اور ناگری رسم الخط کو عدالتوں میں رائج کرنے کی قرارداد پاس کر دی۔ صفحہ نمبر 130۔ جب مسلمانوں نے اس کے خلاف احتجاج کیا تو صوبائی گورنر نے مسلمان لیڈروں کو ڈرا دھمکا کر خاموش کر دیا۔ قوم نے اس کو ایک المیہ قرار دیا۔ موجودہ صدی کا یہ پہلا دھچکا تھا جو مسلمانوں کو لگا۔ 2، سیاسی جماعت کی تشکیل میں ناکامی۔ جب زبان کے مسئلہ پر شکست کے اسباب پر قوم کے سنجیدہ لیڈروں نے غور کیا تو اس بات پر اتفاق کیا کہ مسلمانوں کی آواز حکومت تک پہنچانے کا مناسب بندوبست کیا جائے۔ سیاست سے مکمل علیحدگی کا مشورہ سر سید نے دیا تھا اور قوم نے اسے قبول کیا تھا، لیکن بدلے ہوئے حالات میں اس فیصلے کی پابندی کرنا خودکشی کے برابر تھا۔ اس لیے مسلمانوں کی ایک سیاسی جماعت قائم ہونی چاہیے۔ سیاسی جماعت بنانے یا نہ بنانے پر مسلمان لیڈروں کے درمیان اخباری بحث ہوئی۔ اس کے حق میں اور اس کے خلاف دلائل دیے گئے۔ 1901 میں لکھنؤ میں مسلم پولیٹیکل ایسوسی ایشن نامی سیاسی جماعت تشکیل پائی، لیکن وہ صرف 3 برس چلی اور پھر اس کا نام و نشان مٹ گیا۔